السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں اکرم خوشی۔ ہمارے معاشرے میں دستور ہے، بڑا گندا سا رواج ہے کہ ہم مسجد کو پکا ڈونیٹ کریں گے نا تو اس پہ لکھ دیں گے من جانب فلاں، قرآن شریف ڈونیٹ کریں گے تو اس پہ لکھا ہوگا من جانب فلاں۔ ابھی چند دن پہلے کا واقعہ ہے، مجھے شوق خانہ والوں کے ڈونیشن میں لے گئے جانے والے نوکر کی کہ آپ چلیں میرے ساتھ، تو اس کو بھی انویٹیشن بیسیکلی کسی نے دیا تھا، جس نے اس کو انویٹیشن دیا تھا اس نے کہا تھا یار میرے پاس میرا ویسٹ ہو جائے گا تو یہ ڈنر ہے، آپ چلے جائیں پلیز، اور میری طرف سے یہ پیسے ڈونیٹ کر دیجیے گا مطلب۔ تو ہم چلے گئے، تو جو بیسیکلی مجھے لے کر گیا تھا اس نے ان کے پیسے جب ڈونیٹ کیے نا تو اس نے خود بھی ایڈ کر دیے، اچھی خاصی ہینڈسم اماؤنٹ ایڈ کی اس نے، لیکن رسید اس نے کس کے نام سے کٹوائی؟ انہی کے اسی بندے کے نام سے جس کے بندے کا کارڈ تھا، جس بندے کے نام پہ انویٹیشن تھا، صحیح ہے نا؟ تو جب اس نے ڈونیٹ کر دی، رسید کٹوا لی اس نے، تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار یہ آپ نے جو اپنے پیسے ڈونیٹ کیے آپ نے اپنے نام سے رسید کیوں نہیں کٹوائی؟ کہتا خرم بھائی دینا کس کو ہے؟ میں نے کہا اللہ کو۔ کہتا تو اللہ اتنا لائل ہے، اس کو نہیں پتا کہ میں اس کو دے رہا ہوں، اس کو نہیں پتا میں اس کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، تو why should I go to another receipt which I don't have to؟ بیسیکلی اگر میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں تو مجھے کوئی رسید کٹوانے کی ضرورت کوئی نہیں، مجھے دنیا کو دکھانے کی ضرورت کوئی نہیں، مجھے ان کو شوق خانہ والوں کو بتانے کی ضرورت کوئی نہیں کہ میں ڈونیٹ کر رہا ہوں، مجھے اس کو بتانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ بس اللہ کی رضا کے لیے کسی بھی طریقے سے جائے، خاموشی سے جائے، بس ایک ہاتھ سے جائے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہ لگے کہ اماؤنٹ کتنی کہی ہے۔ یہی طریقہ کار اللہ پاک کو پسند ہے، اور میں نے کون سے کسی کو دکھانا ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اگر کسی ایک بچے کی بھی زندگی، کسی ایک انسان کی زندگی بھی اس کے وسیلے سے بچ جاتی ہے تو سمجھے میں تو سفل ہو گیا نا۔ ہو یہ ایمان والے ہیں بھائی، ایسے لوگوں کی صحبتیں ڈھونڈا کرو۔ میں ڈھونڈتا ہوں میں ان لوگوں کی صحبتیں ڈھونڈتا ہوں جن کو بڑی بڑی گاڑیوں کا شوق کوئی نہیں ہے، میں ان لوگوں کی صحبت ڈھونڈتا ہوں جن کو دکھاوے کا شوق نہیں ہے، تاکہ میں ان جیسا رہوں، ان جیسا بنوں، اور قیامت کے دن اللہ پاک مجھے انہی لوگوں میں اٹھائے کہ یہ وہ خصوصیات ہیں جو آپ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں۔ تو اگر میں ان میں اٹھا تو میں ممکن اللہ پاک مجھے آپ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھائیں کہ میرے نبی آپ کی صحبت والا بندہ ہے، اور مجھے ان کے ساتھ رکھیں۔ آپ سبھی چاہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آپ کو ملے، عمل نہیں ہے اس جیسا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ ہے نا کہ ایک بوڑھی اماں کے گھر کی روزانہ صفائی ہو جاتی تھی، حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا تو انہوں نے کہا اماں کون آتا ہے صفائی کرنے؟ اس نے کہا پتہ نہیں بیٹا، بس ایک آتا ہے وہ صبح صبح صفائی کرتا ہے، پانی کا گھڑا شڑا دھو کے بھرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب حیران ہو گیا، اور ان کا آج میں جب بھی آتے تھے وہ پہلے ہو چکی ہوتی تھی کہ وہ منہ اندھیرے آ گئے۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو وہ آئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا ابو بکر عمر تجھ تک نہیں پہنچ سکتا، دنیا کو دکھانے کے لیے عمل نہیں ہو رہا، اللہ کی رضا کے لیے عمل ہو رہا ہے۔ ہم تو 100 روپے چندہ بھی دیں تو 10 کو بتا دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا۔ آئی واز شاک اس بندے پہ، اور یا اللہ میں نے کہا اللہ پاک مجھے بھی ایسا کرنا پروردگار کہ میں اس ہاتھ سے دوں تو اس ہاتھ کو بھی نہ پتہ ہو کہ کتنا دیا ہے۔ تو کوشش کریں ایسے دیا کریں۔ اگر آپ دنیا کو دکھانے کے لیے دے رہے ہیں نا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ پھر آپ کی دنیا میں ہی رہ جانا ہے، وہ اللہ پاک گنتی نہیں کریں گے قیامت کے دن۔ اللہ کے قانون کے مطابق یہی ہے کہ تو دنیا کو دکھانے کے لیے کیا، صحیح نہ ہو، آپ نے اپنی اللہ کی رضا کے لیے کیا ہی کوئی نہیں۔ تو الحمدللہ میں خود اس پہ بڑا بلیو کرتا ہوں، آئی ڈو مائی لیول بیسٹ، پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کو پتہ بھی نہ لگے جس کے لیے میں کر رہا ہوں، پتہ بھی نہ لگے، کسی کو پتہ بھی نہ لگے کہ میں یہ کر رہا ہوں، ضرورت نہیں ہے۔ آپ وہ کہتے ہیں نا کسی کا ایک کھجور کسی کے اور پہاڑ کے برابر آ جائے گی، وہ ایسے آئے گی، ان حالات سے آئے گی، ان عملوں پہ آئے گی کہ جس نے عہد کا پہاڑ دیا اس نے ساری دنیا کو بتا دیا، ڈھنڈورا پیٹ دیا کہ میں نے۔
किसी ने खजूर दी, उसने किसी को पता भी नहीं लगने दिया, और उसकी वो एक खजूर इसके हलाल में से थी, वो सूद के पैसे मिले हुए कारोबार में से नहीं थी, वो मिलावट वाले पैसे में से नहीं थी, वो नातो नफरत वाले पैसे में से नहीं थी, वो रिश्वत के पैसे में से नहीं थी, वो किसी घर खाए हुए पैसे में से नहीं थी, वो खजूर उसकी अपनी हलाल की कमाई में से थी। तो वो अब उस ओहद पहाड़ के सदके किए हुए सदके के बराबर क्या उससे आगे निकल जाएगी, बराबर तो छोड़े, वो ओहद पहाड़ का क्या हुआ सदका उसकी गुठली के बराबर भी नहीं पहुंचता। तो फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा, कोशिश करें, अमल करें। आज हमारे पास सब कुछ है, दीन की बातें हैं, अमल नहीं है। आज हमारे पास कुरान शरीफ के हाफिज़ीन है, अमल नहीं है। आज हमारे पास तबलीगी जमात है, अमल नहीं है। आज हमारे पास दीन की बातें करने वाले हैं, अमल नहीं है। सर अमल सीधा जाके ना, अमल सीधा जाता है तो दिल पे वार करता है, सीधा दिल पे वार करता है। सही है ना। मैंने यकीन जाने सच और ईमानदारी अगर सीखी तो इंग्लैंड में रहते हुए सीखी, तो वहाँ अमल था, वहाँ मुझे कोई तबलीग नहीं की, किसी ने कुछ नहीं कहा कि आप सच बोले, ईमानदारी करें, नहीं। लेकिन मैंने उन ईसाइयों को ईमानदारी पे चलते देखा है, उनको रमज़ान में चीज़ें सस्ती करते देखा है। उस अमल ने दिल पे वार किया। दुआ में याद रखिएगा, फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। फी अमान अल्लाह। वो तन्हा कौन है, अल्लाहू अल्लाह, बादशाह वो कौन है, अल्लाहू अल्लाह, मेहरबान वो कौन है।